علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج قاری محمد انعام الحق رضوی صاحب کے والد مرحوم مولانا قاری محمد انوار الحق صاحب کا سالانہ ختم بھی ہے، اور ساتھ ان کا یہ جو پہلا حج شریف کے بعد قافلہ جا رہا ہے اس سلسلے میں پروگرام ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے اسے مضبوطی سے تھام لے اور چاہے اسے ضائع کر دے۔ مضبوطی سے تھامنا یہی ہے کہ باپ اور ماں کی خدمت کی جائے، ادب کیا جائے، اپنی طاقت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا، اور ایک باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا۔ یہ اتنی بڑی گارنٹی اور کلیئر خبر ہے کہ جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ باپ دعا کر دے اولاد کے حق میں تو وہ بھی قبول ہے، اور باپ ماں اولاد کی گستاخیوں ناروا سلوک کی وجہ سے اگر غصے میں آ کر بد دعا دے دے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی اولاد پر ہے کہ وہ ماں باپ کی دعاؤں کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے یا اس کے برعکس۔ ہمارے یہاں روحانیت کے حصول کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے تعویذات و عملیات اور مختلف عنوانوں سے بنے ہوئے بابوں اور بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور بہت سارے جعلی لوگوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گھر سے دعا کی قبولیت کے مرکز کو چھوڑ کر سڑکوں پر پھرنے والے آوارہ منش اور نشیوں اور موالیوں کے گھٹنے اور پنڈلیاں دبانا، یہ بھی عقل سے عاری بات ہے۔ دعا اپنے ماں باپ سے لی جائے کہ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ امیر المومنین مراد رسول کریم، انتخاب رب کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یکم محرم جن کا یوم شہادت ہے، اور یہ سانحہ بھی اسلام میں کوئی چھوٹا سا سانحہ نہیں ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا اے جبریل میرے عمر کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ بیان کرو۔ عرض کی حضور حضرت عمر بن خطاب کا مقام و مرتبہ جو رب کے دربار میں ہے اسے بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام 2 مرتبہ روئے گا، یہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی، اسلام 2 مرتبہ روئے گا۔ اور یہ جملہ میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان 2 مرتبہ روئیں گے، بلکہ عرض کیا اسلام 2 مرتبہ روئے گا، ایک تب جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور دوسری بار اسلام تب روئے گا جب فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت اسلام کے دامن میں ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ حدیث میں فرمایا میرا عمر فتنوں کے آگے دروازہ ہے، جب عمر دنیا سے چلا جائے گا تو فتنوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ ان کے لخت جگر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید والے دن پیوند زدہ لباس پہنے آپ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے والی عظیم شخصیت، ریاست مدینہ منورہ کا رئیس اعظم، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ، ان کا بیٹا پیوند زدہ پرانے لباس میں روز عید حاضر ہو تو شفقت پدری نے جوش مارا اور سرکار فاروق اعظم کی آنکھوں میں کچھ نمی آئی۔ عرض کی حضور اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا شاید تیرے دل میں خیال آئے میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، لیکن عید والے دن بھی مجھے اعلیٰ لباس میسر نہیں۔ ذرا سنیے تربیتیں کیا اثر رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی ابا جی مجھے آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں۔ عرض کیا بس پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس کا باپ راضی ہو اور اس وجہ سے اس کا رب بھی اسے راضی ہو، وہ اعلیٰ لباس پہنے یا پیوند زدہ، اسے دل میں کسی قسم کا قلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مختصر سطروں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ حضرات بھی اور میں بھی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں سے واقف ہیں۔ روز بروز خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے کہ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے قتل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت زیادہ تشویشناک افسوسناک بات ہے کہ وہ ماں باپ جن کے قدموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، آج بہرا روی اور اس قسم کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کی برائیوں میں ملوث ہو کر غلط دوستوں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر رزلٹ یہ نکل رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ایک دو واقعات نہیں ہیں بلکہ آئے روز یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو علاقائی صحافی یا فیس بک کے استعمال کرنے والے خبروں کو دے دیتے ہیں۔ کتنی خبریں ہیں جو دب جاتی ہوں گی۔ اگر تربیتوں کا فقدان رہا تو پھر یہ طوفان کہاں جا کے رکے گا؟ ہم جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تب پیر صاحب کا رخ کرتے ہیں، تب مسجد کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کان میں کہ دعا کر دیں میرا بیٹا نافرمان ہے۔ تو جب ہم نے ان کو حوالے اس ماحول کے کیا جہاں نافرمانیاں ہوں، تو اب مسجد میں دعا کروانے کا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا فائدہ، لیکن عرض یہ ہے کہ اس کو وہ کتاب پڑھا دیجئے جو کتاب یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ادب کے بازو ان کے آگے بچھانا، جب بھی بات کرنا تعظیم کے ساتھ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اور میرے دربار میں دعا کرنا الہی قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان دونوں پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا۔ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیے، لیکن خدا کے لیے وہ کتاب کہ جس کو دشمن سمجھتا ہے کہ اس کی پاور کیا ہے، اور وہ سویڈن کی گلیوں میں کھڑے ہو کر جس کتاب کو نظر آتش کرتے ہیں، دشمن سمجھ گیا کہ اس کتاب کی طاقت کیا ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن پاک کی عزت و حرمت کو صرف نعروں تک نہیں بلکہ حقیقت میں ہمارے دل میں بس جائے اور اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں۔ اختتامی بات کی طرف آؤں کہ یہ مدینہ منورہ اور مکہ شریف حاضریوں کے لیے قاری عمرہ گروپ ہے۔ حرمین شریفین کی حاضریوں کے معاملے میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ تربیت ہے، اور تربیت کا سب سے زیادہ فقدان ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز کی نگاہ نواز سے اور ان کی دعا سے الحمدللہ 8 بار حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے بڑی دفعہ دعا دی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ میری بھی بختوری ہے، قاری محمد انعام الحق صاحب و دیگر ہمارے برادران طریقت بیٹھے ہیں کہ ہمارے مرشد کریم کے لخت جگر آستانہ عالیہ رضویہ رشیدیہ سمندری شریف کی زیب و زینت حضور بدر المشائخ پیر طریقت صاحبزادہ ابو الحسن الحاج محمد غوث رضوی صاحب دامت برکات ملالیہ رونق فروز ہوئے ہیں۔ مدینہ یہ 8 بار حاضری کا بتلانا مقصود یہ تھا، جس طرح گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین نے کہا کہ 3 دن بعد ایک بابا کہتے ہیں مجھے 3 دن ہو گئے میں روزہ انور پہ حاضر نہ ہو سکا۔ گزشتہ چھوٹی عید کے بعد حاضری ہوئی تو ایک بار بابے بقی سے باہر نکل رہے تھے تو ایک مائی بابا روزہ انور کی طرف منہ کر کے نفل پڑھ رہے تھے، دیہات کے تھے، ان کی حالت اور کیفیت بتا رہی تھی، تو پھر لوگوں نے ان کو وہ سمجھے کہ یہ گنبد شریف ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دل تو ادھر خیر جھکتے ہی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اور دل وہاں جھکنا بھی چاہیے۔ تو ان کو بعد میں کہا کہ نہیں قبلہ ادھر ہے۔ تو تربیت ضروری ہے، جہاں اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے پیسے لگا کر ماں باپ کو عمرے پہ بھیج دیا، وہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ جانے والے اچھے طریقے سے مسائل کو سیکھیں، حاضری کے آداب کو سیکھیں۔
یہ نہ ہو کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ذمے بہت سارے دم لگے ہوئے ہوں کہ اپنے ذمے وہ بکروں کی قربانیاں واجب کر چکے ہوں۔ آداب بہت ضروری ہیں۔ ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ فلائٹ کون سی ہے، اس میں سیٹ کون سی ہے، ہوٹل کڑی والا ہے کہ نہیں ہے، مدینہ شریف میں کتنے گز پر فاصلہ ہے، کھانے کی سہولت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں تو پھیلی ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حرم مکہ میں حاضری کے آداب سے واقفیت ہو گئی، طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنا ہے، احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں۔ اور پھر آج آ کر ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کوئی نہیں، اللہ مہربان ہے، وہ ساریاں جاندہ ہے، آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو صرف اور صرف ہم نے اپنے جرم چھپانے کے لیے ایک کور بنایا ہوا ہے، وگرنہ وہ جو معاف کرنے والا ہے اسی نے اپنے حبیب کے ذریعے بتایا ہے کہ میرے گھر کے آداب کیا ہیں، احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ اور پھر رہ گئی حاضری بارگاہ اقدس، تو میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میں سے بھی جو جا رہے ہیں اور جو مزید بھی جائیں، لازم طور پر پہلے مسائل کو سیکھیں۔ فرض کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہے اور واجب کے بارے میں علم سیکھنا واجب ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بالضرور سیکھا جائے۔ اور آخر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں ڈجکوٹ شہر میں ہمارے ہاں سالانہ محفل ذکر آل رسول ہوتی ہے 10 محرم کو۔ انشاءاللہ تعالی کربلا کے شاہ سواروں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین گھرانہ کہ جس کے لیے میرا امام محمد رضا یوں عرض گزار ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 10 محرم شریف کو انشاءاللہ تعالی دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب اس جامعہ میں انشاءاللہ تعالی یہ محفل مبارک محفل ذکر آل رسول ہوگی۔ 10 بجے اجتماعی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آدھ پونا گھنٹہ تلاوت قرآن اجتماعی طور پہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں 72,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کو دعوت ہے کہ عاشورہ کے روز آل اطہار کے نام اپنے معمولات کو ترک کر ذکر فکر میں اس مبارک دن کو، کہ جس دن نے دین کو بقا بھی بخشی اور دین کو پناہ بھی بخشی، ان پاکوں کی نظر ہم بھی اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل قاری محمد انعام الحق رضوی صاحب کے والد مرحوم، ہم نے ان کو بہت، میں تو چھوٹا سا ہوتا تھا جب یہ دربار والی مسجد میں وہاں آیا کرتے تھے، یہاں ڈجکوٹ جمعہ پڑھانے سے بھی پہلے کی یہ باتیں ہیں، تو وہ بڑے مشفق شخص تھے، اور اب تو نئی پیڑھی تو آشنا نہیں ہوگی، پرانے سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کی دعائیں لی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے کہ دنیا جانتی ہے۔ کوشش کریں ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں، کہ یہ دعائیں نقد و نقد برکت دیتی ہیں، اس میں ادار کوئی نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔